السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ پوران اور رستم ان آوازوں کو خاموش نہ کر سکے۔ اگر یہ چند ایک افراد ہوتے تو ان کے سر قلم کر دیے جاتے، لیکن یہ ہزاروں تھے اور ان میں عورتیں بھی تھیں، بوڑھے اور بچے بھی تھے۔ انہیں پیار اور شفقت سے ہی خاموش کرایا جا سکتا تھا۔ حکمرانوں کی پریشانی میں یہ دیکھ کر بھی اضافہ ہو گیا تھا کہ مدائن شہر کے لوگ بھی پناہ گزینوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ان کے بھی وہی مطالبات تھے جو پناہ گزینوں کے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب مدائن کی باری ہے۔ رات کو پناہ گزینوں میں ایک اور آواز گم گئی، ملکہ فارس اور رستم پر بھروسہ نہ کرو، اپنی عیش و عشرت میں گم رہتے ہیں۔ جرنیل فراوان کے ہاتھ مضبوط کرو، فراوان کا ساتھ دو۔ یہ آوازیں نعرے بن گئیں اور یہ نعرے دوسرے دن مدائن میں گرجنے اور گونجنے لگے۔ یہ جب رستم اور پوران کے کانوں میں پڑے تو انہوں نے فیروزان کو بلایا۔ کیا تم اپنے آپ کو دانش مند سمجھتے ہو فیروزان؟ پوران نے کہا، تم جیسا احمق کبھی نہیں دیکھا تھا۔ احمق نہیں ملکہ فارس، رستم نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، غدار کہو۔ سلطنت ڈوب رہی ہے اور یہ شخص اس مشکل وقت میں اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ فیروزان نے حیران سا ہو کر پوچھا اور رستم سے کہا، میں تمہیں بخشوں گا نہیں رستم۔ تم نے مجھے غدار کہا ہے، لیکن میں یہ یقین کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تم دونوں کے دماغ صحیح ہیں۔ تم نے پہلے بھی ہمیں خانہ جنگی تک پہنچا دیا تھا۔ رستم نے کہا، یہ ملکہ پوران کا کمال تھا کہ خانہ جنگی کا خطرہ ٹل گیا۔ اب تم نے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فیروزان نے غصے سے گرج کر کہا۔ یہ بہتان ہے جو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ کیا تم لوگوں کے نعرے اور مطالبے نہیں سن رہے؟ پوران نے کہا، یہ نعرے بتا رہے ہیں کہ یہ آگ تم نے لگائی ہے اور تم اپنی الگ فوج بنا رہے ہو۔ اب تو ہم یہ بھی محسوس کرنے لگے ہیں کہ تمہیں فوج کی کمان دے کر دشمن کے خلاف بھیجنا ہی نہیں چاہیے۔ رستم نے کہا، 1,00,000 فوج تمہارے جگری دوست مہران نے مروا دی ہے، لیکن وہ زرتشت کے قہر سے بچ نہیں سکا۔ خود بھی مارا گیا ہے اور اس کی لاش گدھ گیدڑ اور کتے کھا گئے ہیں۔ تم دونوں نے مجھ پر غداری کا الزام لگایا ہے۔ فیروزان نے کہا، اس جرم کی سزا موت ہے، مجھے سزائے موت دو۔ ہم تم جیسا تجربہ کار جرنیل ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ رستم نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم ذاتی اناد دل سے نکال دو اور فارس کی سلامتی کے لیے کچھ کرو؟ میں ملکہ عالیہ سے ایک بات صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ فیروزان نے کہا، آپ کو ایک جرنیل ضائع کرنا پڑے گا، رستم یا میں۔ اس کا فیصلہ تلوار کرے گی کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے۔ مجھے سوچ کر جواب دینا رستم۔ کبھی میرے مقابلے میں آؤ گے؟ میں تم سے لڑوں گا۔ جس ہتھیار سے لڑنا چاہو بتا دینا، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ فیروزان ملکہ فارس سے اجازت لیے بغیر کہ وہ جا سکتا ہے یا نہیں چلا گیا۔ اس نے شاہی آداب کی پرواہ کی ہی نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فیروزان پہلے ہی رستم کے خلاف تھا، لیکن اب پناہ گزینوں کے ہجوم نے فیروزان کی حمایت میں اور رستم اور شاہی خاندان کے خلاف جو نعرے لگائے تھے، یہ فیروزان نے نہیں لگوائے تھے، بلکہ اس کے پیچھے ان 4 عراقی عیسائیوں کا ہاتھ تھا جنہیں مثنہ بن حارثہ نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ مدائن میں رستم اور فیروزان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور جن کی وجہ سے مدائن کے لوگ اور فوجی 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں، انہیں ہوا دیں اور اس صورتحال کو اتنا زیادہ بگاڑ دیں کہ مدائن میں ابتری اور انتشار پیدا ہو جائے۔ دوسری بستیوں سے بھاگے ہوئے لوگ جو مدائن پہنچ رہے تھے اس کام کی کامیابی کا بہترین ذریعہ تھے۔ مثنہ بن حارثہ اور اشر بن اسامہ نے ان 4 عیسائیوں کو بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ مدائن جا کر ان پناہ گزینوں میں شامل ہو جائیں اور انہیں کسی طرح بھڑکائیں۔ ان عیسائیوں نے یہ کام کامیابی سے کر دیا اور پناہ گزینوں میں شاہی خاندان رستم اور فوج کے خلاف بڑی خطرناک حد تک زہر پھیل گیا۔ پوران اور رستم بہت پریشان تھے۔ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست کس طرح دی جائے اور فارس کی گرتی ہوئی عمارت کو سنبھالا کس طرح جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ فوج اور لوگوں کو مطمئن کس طرح کیا جائے۔ فیروزان رستم کو چیلنج کر گیا تھا، اسے راضی کرنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ ایک ہی روز بعد ایک اور ہی صورت پیدا ہو گئی۔ ملکہ فارس سے ملنے ایک وفد آیا۔ اس میں مدائن اور گرد و نواح کے بڑے جاگیردار بھی تھے اور 2-3 قبیلوں کے سردار بھی اور دولت مند تاجر بھی۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ لوگوں پر اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ جاگیردار تو زیادہ اہم لوگ تھے۔ پوران نے انہیں فوراً بلا لیا۔ رستم وہیں تھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے اور بعد کے تاریخ نویسوں نے مستند حوالوں سے پوران اور رستم کے ساتھ اس وفد کی ملاقات کو بہت اہمیت دی ہے اور اسے تفصیل سے بیان کیا ہے، کیونکہ یہاں سے سلطنت فارس میں ایک انقلابی تبدیلی آتی ہے اور فارس کی اس جنگی قوت میں نئی روح پھونک جاتی ہے جو تقریباً مر چکی تھی۔
इस वफ्त में वो लोग शामिल थे जो दरबारी और खुशामदी थे और अपने आवाम का पेट काट काट कर तख्त ताज की शान दोबाला रखते थे, लेकिन अब वो अपनी मलिका के सामने आए तो उनका अंदाज ही बदला हुआ था। मलिका फारस वफ्त के लीडर ने कहा, हम आपको सलाम अर्ज करने नहीं आए, आपके आगे सजदा करने नहीं आए, हम आपको ये बताने आए हैं कि आप दोनों ने सल्तनत फारस को अपनी फौज के खून में डबो दिया है। देख लें मुसलमान कहां तक आ गए हैं। हमारी फौज कट गई है, हमारी दौलत लुट गई है, हमारी जागीरों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। आपको महसूलात के जरिए जो रकमें देते थे वो कहां से दें? क्या आप हमें मुसलमानों के गुलाम बना देना चाहती हैं? क्या आप फारस की बादशाही का खातिमा करना चाहती हैं? अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो हमें बताएं, तुम लोग क्या कर सकते हो? पुरान ने पूछा, क्या तुम लड़ने वाले आदमी दे सकते हो? फौज बहुत कम रह गई है। हम इसी मसले पर बात करने आए हैं। वफ्द के लीडर ने कहा, हम लड़ने वाले हजारहा आदमी दे सकते हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ उन इलाकों में बगावत भी करा सकते हैं जो मुसलमानों के कब्जे में आ गए हैं, लेकिन हम कुछ और भी चाहते हैं। आप हमारी शर्त पूरी करें और हमसे इतना ताउन लें जितना आपको चाहिए। अपनी शर्त बताओ, रुस्तम ने कहा। मलिका आलिया फारस के तख्त से दस्तबरदार हो जाएं। वफ्द के लीडर ने कहा, क्या इस तख्त पर तुम बैठोगे? रुस्तम ने तंजिया लहजे में कहा, फारस का मुकद्दस ताज तुम अपने सर पर रखोगे। क्या तुम बता सकते हो कि यह शर्त तुम्हारे दिमाग में क्यों आई है? इसलिए कि मदाइन के शाही महल में जर्नैलों की जाती चपकिलें शुरू हो गई है। वफ्द के लीडर ने कहा, आपके और फेरोजान के इख्तलाफात जाती दुश्मनी की सूरत इख्तियार कर गए हैं। इसका नतीजा खाना जंगी के सिवा और क्या हो सकता है? फौज भी तकसीम होती जा रही है और लोग भी। इसका फायदा हमला आवर अरबों को पहुंच रहा है। मलिका आलिया भी इस चपकलिश में शरीक है। अगर मलिका आलिया के दिल में वतन की मोहब्बत है तो ये तख्त से दस्तबरदार हो जाएं। हम किसरा परवेज के खानदान के किसी मर्द को तख्त पर बिठाएंगे। फौज की कमी हम पूरी करेंगे। मकबूजा इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ बगावत हम कराएंगे। उन्हें चैन और आराम से बैठने नहीं देंगे, लेकिन शर्त यह है कि अब फौज की कमान रुस्तम अपने हाथ में लें और मुसलमानों को ऐसी शिकस्त देकर आएं कि वो फिर कभी उठ न सकें। अगर आपको ये शर्तें मंजूर ना हो तो हम मुसलमानों का साथ देंगे। आपको मुसलमान आकर तख्त से दस्तबरदार कर देंगे। मैं फारस की सलामती की खातिर तख्त से दस्तबरदार हो जाऊंगी। पुरान ने कहा, लेकिन किसरा के खानदान का वो कौन सा मर्द रह गया है जिसे तुम तख्त पर बिठाओगे? एक मर्द है, वफ्द के लीडर ने कहा। वो किसरा परवेज की एक बीवी का बेटा है जिसे मां ने रूपोश रखा हुआ है। हम 3 आदमी हैं जिन्हें मालूम है कि वो कहाँ है। हम उसे ले आएंगे। उसे ले आएं, पुरान ने कहा। फारस के तख्त पर आप जानती हैं कितने जानशीन कत्ल हो चुके हैं। वफ्द के लीडर ने कहा, किसरा परवेज के बाद उसके खानदान का जो आदमी तख्त नशीन हुआ वो कत्ल हो गया। किसरा परवेज की एक बीवी अपने इकलौते बेटे को लेकर भागी थी कि इस बच्चे को तख्त का वारिस होने की वजह से कत्ल कर दिया जाएगा। मैं उसे ले आऊंगा, लेकिन यह सुनकर के उसे कत्ल कर दिया गया, शाही महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। पहले हम बयान कर चुके हैं कि किसरा परवेज मर गया तो उसका जो भी जानशीन तख्त पर बैठा वो कत्ल हो गया। मर्द खत्म हो गए तो औरतें भी तख्त नशीन हुई, मगर साजिश का शिकार हो गईं। आखिर पुरान वतन के अवाम का जज्बा और रुस्तम का सहारा लेकर तख्त नशीन हुई। आम ख्याल यही था कि किसरा परवेज की नस्ल खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी एक बीवी ने उसका एक बच्चा बचा लिया और मदाइन से गायब हो गई थी। किसरा परवेज की मुतादिद बीवियां थी। किसी भी मौरख ने तादाद नहीं लिखी। ये सब बीवियां इधर उधर भाग गई थी। उन्हें डर था कि कत्ल कर दी जाएंगी। औलाद नरीना सिर्फ एक बीवी की जिंदा थी, सिर्फ एक लड़का। मां को तख्त की बजाय बेटा ज्यादा अजीज था। उसे बचाए रखने के लिए मदाइन से कहीं दूर जाकर रूपोश हो गई। ये शख्स जो वफ्द का कायद बनकर पुरान और रुस्तम के पास गया था, कोई मामूली आदमी नहीं था और आम किस्म का दरबारी भी नहीं था। किसरा परवेज के जमाने में शाही खानदान के साथ उसके खुसूसी मरासिम थे। तारीख में उस शख्स का नाम सारान लिखा है। 2 मर्रखों ने असारस लिखा है। वो किसी पुरअसर हैसियत का आदमी मालूम होता है जिसके आगे रुस्तम जैसा जर्नैल न बोल सका, और पुरान दख्त ने भी उसकी बात मान ली, हालांकि पुरान मलिका थी। ये शख्स मदाइन से दूर एक बस्ती में चला गया। उसके साथ 5 मुहाफिज थे। ये कोई बस्ती थी जहां वो रात को पहुंचा। 2-3 बार दस्तक देने के बाद एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। उस आदमी ने कहा कि वो नौरीन से मिलने आया है। बुढ़िया ने कहा कि यहां कोई नौरीन नहीं रहती। मत डरो बुढ़िया, उस शख्स ने अपना नाम बताकर कहा। नूरुद्दीन को मेरा नाम बताओ और उसे कहो कि मैं कोई धोखा देने नहीं आया। मैं रात को इसीलिए आया हूं कि कोई देख ना ले। आने दो इसे। अंदर से एक औरत की आवाज आई। वो अंदर चला गया। एक बड़ी खूबसूरत उधेड़ उम्र औरत ने उसका इस्तकबाल किया। औरत के चेहरे पर उदासी थी। क्यों आए हो? औरत ने संजीदगी से पूछा, जैसे वो इस आदमी को देखकर खुश न हुई हो। तुम्हारे साथ और कौन है? मत डरो नौरीन,
ساران نے کہا، میرے ساتھ میرے اپنے محافظ ہیں، انہیں بستی سے کچھ دور چھوڑ آیا ہوں، اپنا گھوڑا بھی بستی میں نہیں لایا، میں نے پوری احتیاط کی ہے، میں تمہیں اور ایزرگرد کو لینے آیا ہوں۔ کہاں لے جاؤ گے؟ مدائن، ساران نے جواب دیا، فارس کا تخت تمہارے بیٹے یزدگرد کا منتظر ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کسریٰ پرویز کے اس بیٹے کی عمر 21 سال تھی، ابو حنیفہ دینوری نے اس کی عمر 16 سال لکھی ہے، طبری زیادہ مستند ہے، اس نے عمر 21 سال لکھی ہے اور زیادہ مورخ 21 سال پر ہی متفق ہیں۔ آگے چل کر ہم اس نوجوان کا کردار اور گفتار دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بالغ ہی نہیں بلکہ اس کا ذہن خاصا پختہ تھا۔ اس کا نام یزدگرد تھا۔ میں اپنے بیٹے کو مدائن نہیں جانے دوں گی، نورین نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ میرا یزدی مدائن نہیں جائے گا، مجھے فارس کا تخت نہیں، اپنا بیٹا چاہیے، میں اپنے یزدی کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ فارس کا تخت کتنے جانشینوں کا خون پی چکا ہے، کتنی جانیں لے چکا ہے؟ میں نے اپنے یزدی کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، وہ اسی مکان کے ایک کمرے میں سویا ہوا ہے، ذرا آہستہ بولو، اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ نورین، ساران نے اپنی آواز دھیمی کر کے کہا، آج میں یہاں چوتھی مرتبہ آیا ہوں، اگر میں نے تمہیں دھوکہ دینا ہوتا تو کبھی کا دے چکا ہوتا، اور تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ یزدی کو صرف تم ہی زندہ رکھنا چاہتی ہو؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت نوجوان زندہ رہے، یہ ہماری محبت کی یادگار ہے، یہ صرف تم جانتی ہو اور میں جانتا ہوں کہ کسریٰ پرویز اس لڑکے کا باپ کس طرح بنا تھا۔ دو مورخوں ولیم اسکاٹ اور ابن خلقان نے لکھا ہے کہ کسریٰ پرویز کی ہر بیوی اولاد نرینہ چاہتی تھی، یہ تخت کی وراثت کا لالچ تھا۔ ان بیویوں نے پرویز کو 19 بیٹے دیے، سب سے بڑے بیٹے کا نام شیرویہ تھا۔ نورین کی ساران کے ساتھ درپردہ دوستی تھی اور ساران کسریٰ کا منظور نظر بھی تھا۔ ان دونوں مورخوں نے لکھا ہے کہ یزدگرد ساران اور نورین کی دوستی کی پیداوار تھا۔ 3 مورخوں نے ایک اور روایت بیان کی ہے، ان کی روایت یہ ہے کہ نورین ایک بھی بیٹا پیدا نہ کر سکی، اس کی دوستی ساران کے ساتھ تھی جو بظاہر کسریٰ پرویز کا دوست تھا۔ نورین نے ساران سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ اسے ایک بیٹا چاہیے، اس کا ذریعہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ ساران کو پتہ چلا کہ مدائن سے دور پہاڑی میں ایک یہودی جادوگر رہتا ہے جو معجزہ نما کام کر کے دکھاتا ہے۔ ساران اس کی تلاش میں نکلا اور کم و بیش 2 مہینے بعد اسے وہ یہودی جادوگر اور عامل مل گیا۔ ساران نے اسے بتایا کہ فارس کے بادشاہ کسریٰ پرویز کی ایک بیوی اولاد نرینہ کی طلبگار ہے، صرف ایک بیٹا چاہتی ہے، اگر تم اس کی یہ مراد پوری کر دو تو وہ تمہیں انعام و کرام سے مالا مال کر دے گی۔ ساران نے اسے کہا۔ یہودی نے پانسا پھینکا، پھر 20-25 دانوں کی ایک تسبیح ہاتھ میں لے کر اس کا ایک دانہ دیکھا، اسے مٹھی میں لے کر پھونک ماری اور آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلا گیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی، خون کا می برس رہا ہے، تخت اس میں تیر رہا ہے، فارس کا تخت اس میں تیر رہا ہے، یہ تخت ڈوب جائے گا، میں ایک لڑکے کی بات کر رہا ہوں۔ ساران نے یہودی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم یہ کام کر سکتے ہو؟ کیا تم کسی نوزائیدہ بچے کا چلو بھر خون حاصل کر سکتے ہو؟ یہودی نے پوچھا۔ کوشش کروں گا، ساران نے کہا، کام بہت مشکل ہے، اس کے بغیر میرا کام آسان نہیں ہو سکتا۔ یہودی نے کہا، بچہ پیدا ہونے سے اس کا خون نکال لیا جائے گا تو زیادہ مفید ہوگا، اگر نہیں تو بچے کی عمر 1 دن اور 1 رات سے زیادہ نہ ہو، ایک سورج نکلنے کے بعد دوسرا سورج نکل آیا تو خون بیکار ہوگا، یہ خون صرف 1 رات میرے پاس رہے گا، پھر یہ خون پانی میں ملا کر یہ عورت غسل کرے گی، ہماری مراد پوری ہو جائے گی۔ ساران واپس آ گیا اور نورین کو بتایا۔ نورین نے کہا کہ وہ نوزائیدہ بچے کے چلو بھر خون کی قیمت اس سے زیادہ دے گی جو بچے کی ماں مانگے گی۔ ساران نے گھوم پھر کر ایک عورت ڈھونڈ نکالی جس کا بچہ پیدا ہونے میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ ساران اس عورت اور اس کے خاوند کو بڑی اچھی اجرت اور ملازمت کا لالچ دے کر اپنے گھر لے آیا۔ اس عورت نے بچے کو جنم دیا۔ ساران امیر کبیر جاگیردار تھا، اس نے عورت کو گھر کے ایک شاہانہ کمرے میں رکھا اور 2-3 خادمائیں اس عورت کی خدمت کے لیے دے دیں۔ جو ہی بچہ پیدا ہوا، خادمائیں بچے کو یہ کہہ کر لے گئیں کہ اسے گرم پانی سے غسل دینا چاہیے۔ دوسرے کمرے میں لے جا کر بچے کی ایک رگ ذرا سی کاٹ کر اس میں سے آدھا پیالہ خون نکال لیا گیا۔ ساران کو ذرا سا بھی ڈر نہ تھا کہ بچہ مر جائے گا، لیکن بچہ بچ گیا اور جب اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا تو خون کی کمی پوری ہو گئی۔ روایت کے مطابق یہ خون یہودی کے پاس ساران لے کر گیا، جو یہودی نے اگلی صبح واپس کیا۔ ساران یہ خون مدائن لایا اور خفیہ طور پر نورین کو دیا۔ نورین نے اسے پانی میں ملا کر غسل کیا اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام یزدگرد رکھا گیا۔ ان روایات میں یہ بھی ہے کہ اس یہودی جادوگر نے ساران سے کہا تھا کہ اس خاندان کو انسانی خون ہی راس آتا ہے اور اس خاندان کو ہر کامیابی خون سے ہی حاصل ہوتی ہے،
اور یہ خاندان اپنے ہی خون میں ڈوب جائے گا، اور اس خون سے جو تم ایک نوزائیدہ بچے کے جسم سے نکال کر لائے ہو لڑکا ہی پیدا ہوگا، یہودی جادوگر نے کہا، لیکن انجام اس کا کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ یزدگرد ساران اور نورین کے خفیہ مراسم کی پیداوار تھا یا یہ یہودی عامل کی کرامت تھی۔ البتہ مورخوں کی تحریروں سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ یزدگرد کی پیدائش ساران اور نورین کے درمیان ایک راز تھا، اور نورین ساران کے آگے سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ نورین اپنے اکلوتے بیٹے کو مدائن بھیجنے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اب شہنشاہ فارس کسریٰ پرویز کی بیوی نہیں تھی، وہ بیوہ تھی اور اپنے بیٹے کو دشمنوں سے بچائے رکھنے کی خاطر گمنام سے ایک گاؤں میں گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ مرغی کی طرح اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ساران نے اسے بتایا کہ سلطنت فارس کی بنیادیں ہل گئی ہیں اور یہ عمارت جو کبھی عالیشان تھی کھنڈر بنتی جا رہی ہے۔ ساران نے بتایا کہ مسلمان آدھے فارس پر قابض ہو گئے ہیں، انہوں نے فارس کی آدھی سے زیادہ فوج مار ڈالی ہے اور بہت سی ہمیشہ کے لیے بیکار کر دی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پوران اور رستم فارس کی گرتی ہوئی عمارت کو سنبھالا دینے کے لیے خود چاہتے ہیں کہ کسریٰ کا کوئی بیٹا آ جائے اور تخت نشین ہو۔ بڑی ہی مشکل سے ساران نے نورین کو منوایا۔ نورین ساران کو شاید ٹال ہی دیتی، لیکن ہوا یوں کہ یزدگرد کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ بھی اپنی ماں کے پاس آ بیٹھا۔ ماں نے اسے بتا رکھا تھا کہ وہ شہزادہ ہے۔ اس نے مدائن کے حالات سنے تو وہ تڑپ اٹھا۔ میں اپنے باپ کی سلطنت کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، یزدگرد نے کہا۔ اگر میں قتل ہو جاؤں تو کیا؟ تم قتل نہیں ہوگے، ساران نے کہا۔ رستم دھوکہ دے گا تو فیروزان موجود ہے، فوجی بھی اور شہری بھی پوران اور رستم کے خلاف ہو گئے ہیں۔ مذہبی پیشوا بھی کہتے ہیں کہ فارس کی تباہی کا باعث یہی ہے کہ تخت پر ایک عورت آ بیٹھی ہے۔ دوسری صبح ساران نورین اور یزدگرد کو ساتھ لے کر مدائن چلا گیا۔ مدائن پہنچتے ہی یزدگرد کی تاج پوشی کی رسم سادگی سے ادا ہوئی اور اعلان کر دیا گیا کہ اب سلطنت فارس کا بادشاہ یزدگرد ہے۔ نورین کے دل پر اپنے بیٹے کے قتل کا جو خوف طاری تھا وہ پوران اور رستم نے اپنے رویے سے اتار دیا۔ پوران نے یزدگرد کو گلے لگا کر پیار کیا، رستم نے بھی عملی طور پر ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ فیروزان نے تو سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ فوج کے تمام افسروں نے یزدگرد کے سامنے آ کر خود جھک کر اور اپنی تلوار کو جھکا کر اطاعت اور وفاداری کا اظہار کیا۔ پھر شہر اور گرد و نواح کے رؤسا اور امراء آئے اور یزدگرد کے حضور رکوع و سجود کے ذریعے یقین دلایا کہ وہ کسریٰ کی آنے والی نسلوں کے بھی غلام رہیں گے۔ لوگوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ کسریٰ کا دور لوٹ آیا ہے۔ رسم تاج پوشی کے بعد پہلا کام یہ کیا گیا کہ تمام جرنیلوں، رؤسا اور امراء وغیرہ کی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں رستم کو کمانڈر ان چیف مقرر کر کے فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر اس سے زیادہ فوج تیار کی جائے جتنی مسلمانوں کے حملے سے پہلے فارس کی ہوا کرتی تھی، اور مسلمانوں کو ایسا ختم کیا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہ جا سکے۔ پھر مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو تہہ تیگ کیا جائے اور اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس کانفرنس میں پوران بھی شامل تھی۔ جرنیلوں کے درمیان جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک پلان یہ بھی تیار کیا گیا کہ جو شہر اور قصبے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں ان کے لوگوں کو مسلمانوں کی اطاعت سے بغاوت پر اکسایا جائے۔ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج نہیں کہ وہ ہر جگہ اتنی فوج رکھ سکیں کہ لوگوں کو سر نہ اٹھانے دیں، رستم نے کہا۔ ہر جگہ انتہائی تھوڑے مسلمان ہیں جو نظم و نسق اور انتظامی امور چلا رہے ہیں، انہیں آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جزیہ دینے سے انکار کر دیں، ہمارے مذہب کا کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اسے خفیہ طریقے سے قتل کرا دیا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ یہ کام تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مقبوضہ علاقوں سے بھاگ کر مدائن میں آ گئے ہیں، قرآن نے کہا۔ انہیں اس مہم کے لیے تیار کر کے واپس ان کی بستیوں میں بھیج دیا جائے، ان میں مسلمانوں کے خلاف انتقامی جذبہ پیدا کیا جائے۔ میں نے ان لوگوں میں گھوم پھر کر دیکھا ہے، ان کی عورتیں ان کے ساتھ ہیں جن میں بعض جوان اور خوبصورت ہیں، ان میں مجھے بعض خاصی عقل مند جذبے والی نظر آئی ہیں۔ میں انہیں تیار کر کے بھیجوں گی کہ مسلمانوں کے سالاروں تک پہنچیں، انہیں زہر دے کر ختم کریں یا انہیں ورغلا کر کہیں تنہائی میں لے جائیں اور وہاں سے ہمارے سپاہی انہیں پکڑ کر مدائن لے آئیں۔ اس طرح مدائن میں مثنیٰ بن حارثہ کے لشکر کے خلاف بڑا ہی خوفناک پلان تیار ہو گیا، جس میں مجاہدین پر ہر پہلو سے حملہ اور ہر حربہ شامل کیا گیا تھا۔ فارس کی بادشاہی ایک بار پھر کسریٰ پرویز کے خاندان میں آ گئی تھی اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب سلطنت فارس کی پہلے والی شان و شوکت لوٹ آئے گی اور پھر دشمنوں پر دھاک بیٹھ جائے گی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔